بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ عز و جل نے قرآن کریم میں جن انبیاء کرام کے سبق آموز واقعات کا ذکر فرمایا ہے ان میں سے ایک حضرت زکریا علیہ السلام بھی ہیں۔ ارشاد باری ہے، اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس یہ سب نیک کاروں میں سے ہیں۔ حضرت زکریا علیہ السلام حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنی اسرائیل کی ہدایت و رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا۔ قرآن کریم اور سیرت و تواریخ کی کتب میں آپ کی حیات مبارکہ کے بارے میں تفصیل موجود ہے۔ قرآن کریم کی 4 سورتوں میں سورہ آل عمران کی آیت 37 سے 41، سورہ انعام کی آیت 85، سورہ مریم کی آیت 2 سے 11 اور سورہ انبیاء کی آیت 89 سے 90 تک کچھ احادیث مبارکہ میں آپ کا تذکرہ ہے، جن سے آپ کے بارے میں آگاہی حاصل ہوتی ہے۔ حضرت زکریا کی اہلیہ اور حضرت مریم کی والدہ آپس میں بہنیں تھیں۔ یوں حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو تھے۔ آپ نبی ہونے کے علاوہ بیت المقدس کے امام، خادم اور ایک روحانی شخصیت تھے۔ لوکا کی انجیل میں اس منصب کو کاہن کہا گیا ہے۔ دراصل بنی اسرائیل میں کاہن ایک مذہبی اور روحانی عہدہ تھا جس کے ذمہ ہیکل سلیمانی اور بیت المقدس کی مذہبی رسومات کو انجام دینا تھا۔ آپ کے والد کے نام کے بارے میں مفسرین نے مختلف اقوال تحریر کیے ہیں۔ حافظ ابو القاسم ابن عساکر اپنی مشہور کتاب حافظ میں فرماتے ہیں کہ آپ کے والد محترم کا اسم گرامی برکھیا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام بھی آپ ہی کے خاندان میں سے تھیں۔ جب وہ پیدا ہوئی تو ان کو منت کے طور پر ہیکل کی خدمت میں پیش کر دیا تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام جب مریم کے حجرے میں جاتے تو کھانے پینے کے بے شمار بے موسمی چیزیں پڑی ہوتی تھیں۔ جب آپ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں تو بی بی مریم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو عطا کرتا ہے تو بے شمار رزق عطا کرتا ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ ان کی بیوی بعض تھی، مگر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ مجھے لڑکا عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا، آپ کو ایک بیٹا عطا کیا۔ ان کا نام آپ علیہ السلام نے یحییٰ رکھا۔ آپ علیہ السلام کا پیشہ بڑھئی تھا۔ اسرائیل کے لوگوں نے آپ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ آپ کی شہادت کا واقعہ اپنے بیٹے کی شہادت سے جڑا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بڑھاپے میں ایک لڑکے سے نوازا تھا۔ اس کا نام اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام نے یحییٰ علیہ السلام رکھا۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی تھے۔ وہ بڑے نیک کار پیغمبروں میں سے تھے۔ آپ علیہ السلام کی قبر شام میں اولیا میں ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بادشاہ تھا جس کی بیوی بہت ہی بوڑھی ہو گئی تھی۔ اس بڑھیا کی پہلے خاندان سے ایک نوجوان لڑکی تھی۔ اس بڑھیا کو یہ ڈر پیدا ہو گیا تھا کہ ایسا نہ ہو کہ بادشاہ کسی اور عورت سے شادی کر لے اور میری سلطنت جاتی رہے۔ اس نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح اس بادشاہ سے کر دیتی ہوں، اس طرح سلطنت ہاتھ میں ہی رہے گی۔ ایک دن اس نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ نکاح جائز نہیں ہے بلکہ گناہ اور حرام ہے۔ وہ بڑھیا آپ علیہ السلام سے ناراض ہو کر چلی گئی۔ وہ عورت آپ علیہ السلام کی دشمن بن گئی۔ وہ ہر وقت آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش میں لگی رہی۔ ایک دن اس عورت نے بادشاہ کو شراب پلائی اور اس کے سامنے اپنی بیٹی کو بدکاری کے لیے پیش کر دیا۔ جب بادشاہ بیٹی کی طرف مائل ہوا تو اس بڑھیا نے کہا کہ میں تو بیٹی کا نکاح آپ سے کرنا چاہتی ہوں، مگر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ناجائز اور گناہ کہتے ہیں، وہ اس نکاح کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ بادشاہ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پوچھا تو آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ آپ کی حقیقی بیٹی کی طرح تم پر حرام ہے۔ بادشاہ نے جلاد سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کروا دیا۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا تو آپ علیہ السلام کی کھوپڑی سے آواز آئی کہ اے بادشاہ، یہ آپ کی حقیقی بیٹی کی طرح ہے، یہ لڑکی تم پر حرام ہے۔ جب حضرت یحییٰ علیہ السلام کو شہید کیا گیا، ان کے والد جو کہ نبی تھے زکریا علیہ السلام، وہ بہت ہی بوڑھے تھے۔ بنی اسرائیل میں زکریا علیہ السلام کے 2 انبیاء گزرے ہیں۔ ایک کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، دوسرے کا ذکر قرآن پاک میں نہیں آیا ہے۔ یہ وہ زکریا علیہ السلام تھے جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد تھے۔ قرآن پاک میں صرف ان زکریا کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام کے خالو اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے نبی تھے۔ روایات کے مطابق جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو قتل کیا، اس کے بعد ان کا ارادہ تھا وہ حضرت زکریا علیہ السلام کو بھی شہید کر دیں گے۔
जब जकरिया अलैहिस्सलाम वहाँ से भागे, रास्ते में उनको एक दरख्त नजर आया तो उन्होंने उस दरख्त से पनाह मांगी, तो वो दरख्त फट गया। जब आप अलैहिस्सलाम दरख्त के अंदर दाखिल हुए तो आप अलैहिस्सलाम का दामन थोड़ा सा बाहर रह गया था। शैतान ने उन लोगों को कहा कि हज़रत जकरिया अलैहिस्सलाम इस दरख्त के अंदर मौजूद हैं। उन लोगों ने उस दरख्त को आरे से चीर डाला, जिसकी वजह से हज़रत जकरिया अलैहिस्सलाम भी साथ ही चीरे गए थे। इस तरह उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को शहीद कर दिया। इस बादशाह का नाम बख्त नसर था, जो अपनी ही बेटी से शादी करना चाहता था। उसकी बीवी ने अपने शौहर बादशाह को शराब के नशे में हज़रत यहया अलैहिस्सलाम को शहीद करवा दिया। बनी इसराइल की किस्मत के बारे में बाज़ रवायत में लिखा हुआ कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, ये कौम अंबिया अलैहिस्सलाम की कातिल थी। अगरचे अल्लाह ताला ने बनी इसराइल पर इंतहाई इनात की बरसात फरमाई, मगर उन सब नेमतों के बावजूद भी ये कौम अपने गुनाहों से बाज ना आ सकी और अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को शहीद करती रही। इन शहीद होने वाले अंबिया किराम में से एक हज़रत जकरिया अलैहिस्सलाम भी थे। हज़रत जकरिया और हज़रत यहया को बख्त नसर ने शहीद करवा दिया था।